کہتے ہیں مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، سیدھی پہنچتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے اس دوران کہ ہمارے پاس ابھی کالز نہیں ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو ساتھ لیا اور ایک نیک بزرگ کے پاس پہنچے، ان کی کٹیا میں جہاں وہ بچوں کو درس دیا کرتے تھے، اور کہا کہ یہ شہزادہ ہے، اس کی تربیت فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے، میں ضرور تعلیم کروں گا، ضرور تربیت کروں گا، لیکن یہ ایک عام سے لباس میں ملبوس ہو کر، عام کپڑے پہن کر آئے گا اور نیچے انہی لوگوں کے ساتھ برابری میں بیٹھے گا جن کو میں پڑھاتا ہوں۔ بادشاہ بھی جانتا تھا، خدا ترس تھا، سمجھ گیا، کہنے لگا بالکل ٹھیک، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ 7 سال تک وہ شہزادہ وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا، اور جب تعلیم مکمل ہو گئی تو ان نیک بزرگ نے کہا، بادشاہ کو پیغام پہنچایا کہ کل انشاءاللہ آپ کے بچے کی تعلیم مکمل ہو رہی ہے، تو کل جو ہے وہ اس کی تعلیم ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہزادہ جو ہے جانے لگا تو کہا کہ تمہارا ایک کچھ سبق باقی رہ گیا ہے۔ اندر لے کر گئے اور اسے بے حساب مارا۔ شہزادہ پوچھتا ہے کہ استاد محترم میرا قصور تو بتائیے، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے جو آپ مجھے بے وجہ مار رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مارنا تھا مار لیا، اب آپ جائیے۔ وقت گزر گیا، بادشاہ مر گیا، یہ جو شہزادہ تھا یہ بادشاہ بنا۔ اب بادشاہ بنا اور اتنے دن تک اس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ مجھے بے قصور مارا گیا۔ اچھا، اس نے اس بات کا اظہار اپنے والد سے بھی کیا تھا اور والدہ سے بھی کیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا تھا کہ بیٹا تمہارے استاد غلط نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی۔ ماں کے پاس جب فریاد لے کر گیا کہ ابا سے کہیے میرے استاد کی ذرا سرزنش کریں، تو ماں نے بھی یہی کہا کہ تمہارے والد نے جو فیصلہ کیا ہے غلط نہیں کیا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی، صبر کرو میرے بیٹے۔ اب جس دن یہ بادشاہ بنا، اس نے پہلی فرصت میں کہا جاؤ پکڑ کر لاؤ ان بڑے میاں کو، میرے استاد کو لے کر آؤ۔ اب یہ بوڑھے ہو چکے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، کانپتے لرزتے ہوئے تھر تھراتے قدموں سے پہنچے وہاں، اور یہ تھر تھرانا خوف کی وجہ سے نہیں تھا، کمزوری کی وجہ سے تھا۔ کہا استاد محترم وہ دن یاد کیجئے جب آپ نے مجھے بے وجہ مارا تھا۔ تو کہا کہ بیٹے اس بات کو کتنے برس گزر گئے؟ کہا بہت برس گزر گئے۔ تو کہا کہ ظلم کیا تھا نا میں نے تم پر، اور اس کی ٹیس تمہیں اتنے برسوں تک بے چین کر رہی تھی، آج بھی تم اس تکلیف کو نہیں بھول پائے۔ تو میرے بیٹے یہ سبق میں نے تمہیں اسی وجہ سے دیا تھا کہ جب تم بادشاہ بنو تو تمہیں یاد رہے کہ ظلم کا انجام کیا ہے، یا اس ظلم کی وجہ سے تکلیف کس طرح پہنچتی ہے۔ تو جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں یا ظلم نہ کریں۔ راشدہ صاحبہ بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے، بتائیے سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن؟ راشدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرے 2 خواب ہیں۔ جی، پہلا ایک خواب؟ پہلا خواب یہ ہے کہ پرسوں میں نے دیکھا تھا جسے ایک 12-15 سال کا بچہ ہے، اور میں 50 سال کی عمر کی ہوں، اور لگ بھگ اس کے ساتھ نے میرا نکاح دیکھا ہے، اور اس کے گھر جب جاتی ہوں تو ان کے گھر میں انڈوں کا سالن وغیرہ رکھا ہوا ہے، اور ان کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔ اس کے بعد میں ابھی کل رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ایک 10-12 سال کی بچی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز حاوی ہے، اور اس کے والد اسے لے جا رہے ہیں اور کنویں میں ڈھکیلنے۔ تو وہاں سے میں کہہ رہی ہوں کہ مت ڈھکیلو اسے، میں اس کا صحیح کر دوں گی۔ اسے گیسو پکڑتی ہوں، مجھے سے بال پکڑنے کے بعد میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ میرا روک لے جائیے، ایسے وغیرہ سب بتاتی ہوں۔ اور اس کے بعد میں بھی میں نے خواب میں جیسے کھانا ہی دیکھا ہے، جیسے بھاجی سنا ہوا ہے چاول میں، ٹھیک ایسے کھانا بہن، ہمارا چھوٹا سا ذہن ان باتوں کو اس سے پہلے کہ فراموش کر دیں مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ یہ جو 3 باتیں ہیں ان خوابوں میں، یہ کیا بتا رہی ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے، جو پہلا خواب ہے شادی والا، اس کے جو تعبیر بن رہی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو خوشیاں بھی دے گا، مال بھی آئیں گے اور سکون و چین بھی ملے گا۔ لیکن کبھی کبھی حالات آتے ہیں، انسان کے ساتھ بھی پریشانی آتی ہیں، تو حالات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد میں آسانیاں آتی ہیں، اور 2 سختیوں کے درمیان میں آسانیاں چھپی رہتی ہیں۔ تو صبر و شکر کے ساتھ میں آپ رہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی ریاضت میں لگیں، یہی اور میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کسی بھی طرح کی ناگہانی مصیبت سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جی
कुलसूम साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। मौलाना साहब को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी बाजी, आज मेरा फ़ोन मतलब ज़्यादा पे लगा है और मेरा सवाल दो है। जैसे पहला ख्वाब से है, 15-20 दिन हो गया ख्वाब मतलब जो देखे हैं हम वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा। तो बाजी मेरा सवाल ख्वाब ये है कि जैसे मतलब हम फजर के वक्त ख्वाब यही देखे थे कि मतलब जैसे हमारे अब्बू इंतकाल कर गए, हालांकि जिंदा है माशाल्लाह, और फिर वो कब्र में है, लेकिन मेरा छोटा लड़का जो है वो भी उसी कब्र में है। तो ये वापस उसमें से आ गया मेरे पास। जब मेरे पास आया जिस कपड़े में है उसी तरह था। तो जब मेरे दो भाई मेरे घर बैठे हैं तो उन लोग से हम कह रहे हैं भैया देखिए बाबू का कपड़ा थोड़ा भी कहीं मैला नहीं हुआ। तो भैया मेरे कह रहे हैं कि कहते हैं ना कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उतने देर में बाजी फिर हमने फ़ोन लगाई, कब्र में अब्बू से बात हो रही, स्पीकर पे फ़ोन है, दोनों भाई भी सुन रहे हैं। तो अब्बू मेरे कह रहे हैं कि बेटा हम बहुत आराम से हैं, और उसमें यहाँ तक कि मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह पाक की भी आवाज़ हम सुने, तो उनकी भी आवाज़ उसमें है। तो अब्बू मेरे बता रहे हैं अब अल्लाह पाक है और हम हैं इस कब्र में, और एक सफ़ेद कपड़ा हमें मिल गया है जिससे हम बहुत सुकून से रह रहे हैं। तो बाजी ये ख्वाब मतलब हमारे दिल में बार बार दिमाग में एकदम सोच रहे हैं। अहम ख्वाब है बहन, ठीक है। और भी कोई बात है? और बाजी दूसरा सवाल ये है कि मेरे चचा हैं जो एक दिन कल शायद मौलाना साहब बात कर रहे थे ये नमाज मतलब किसके पीछे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ते हैं लोग। तो हमारे चचा भी जो हैं वो हमारे अब्बू के साथ नमाज मस्जिद में खड़े होते हैं तो मतलब हट जाते हैं, सब बराबरियां में नहीं नमाज पढ़ते हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब वो सही है कि नहीं, हालांकि उनके सगे भाई हैं और वो छोटे हैं, लेकिन बराबरिया में नमाज़बाजी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, वो छोटे बड़े का मसला है, न जाने दिल में क्या ख्याल है। ये बताइए मसलक की वजह से ऐसा होता है या दिल में कोई बुराई है? नफरत बहुत ज्यादा करते हैं। नफरत बहुत ज्यादा है, यही तो जड़ काट रही है। जी मौलाना साहब क्या करें? देखिए सगे भाइयों के दरमियान में कि एक ही छत के नीचे पले बढ़े, एक माँ का दूध पिया और एक माँ बाप की औलाद हैं, वहाँ नफरत इस दर्जे की हो समझ से बालातर है। और मेरी दरख्वास्त ये है कि इस तरह की नफ़रत को, कीने को, हसद को अपने दिल से पाक रखें और अपने दिल के अंदर तवाज़ो, इनकिसारी, बुर्दबारी, तहम्मुल पैदा करें। यही अंबिया का तरीक़ा है, यही सहाबा का तरीक़ा, यही बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा है। और इसी पैगाम को हम आम करना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ उन असलाफ़ बुज़ुर्गान दीन के तौर तरीक़े पर हो जाएँ, तो जितनी भी शिकवे शिकायतें हैं ना वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। यहाँ एक नुक्ता है मौलाना साहब, इससे पहले कि हम उस ख्वाब की तरफ जाएं, आप देखें कि ये दोनों भाई किसकी बारगाह में खड़े हैं? अल्लाह की बारगाह में। वज़ू तो खूब अच्छी तरह किया, हाथ भी धोए, पैर भी धोए, मसा भी किया, जो आज़ा धुलने चाहिए थे वो सब धो दिए। जब दिल का मैल ही ना धोया तो फिर उस बारगाह में खड़े होने का फायदा या उस नमाज की कबूलियत का है कोई इम्कान? वो तो अल्लाह करने वाला है, कबूल वो जानता है, लेकिन ये निफाक उस नमाज को मजरू करता है। अफसरी साहिबा का सवाल ले ले, फिर ये ख्वाब बहुत अहम है मौलाना साहब, उसे जहन में रखिएगा। जी अफसरी साहिबा फरमाइए। अफसरी साहिबा सुन पा रही हैं हमें? गुड़िया कानपुर से। जी गुड़िया फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब का भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा ये सवाल है कि जैसे मेरी मम्मी खत्म हो गई हैं और मैंने ख्वाब में देखा कि वो खत्म हो गई हैं, हम अपने मायके से ससुराल के लिए आ रहे हैं, तो मेरे जो बगल वाले हैं वो कलाम पाक की तिलावत कर रहे हैं और हम अपने अब्बू से बहुत ज्यादा लपट लपट के रो रहे हैं, या अल्लाह करके हम अपने अब्बू से रो रहे हैं। आपकी अम्मी हयात हैं बहन? नहीं, खत्म हो चुकी है। ठीक है मौलाना साहब, इस ख्वाब की ताबीर कुछ और भी कुछ अहम बात रह गई है क्या? दूसरा सवाल ये है मेरा कि हम बीमार बहुत रहते हैं और जैसे कि कभी मेरे कपड़े से सुई निकली, कभी मेरे दरवाजे में सुई मिलती है, कभी मेरे छत में सुई मिलती है। ठीक है कभी मेरे जीने में। ठीक है, वक्त कम है, आपका सवाल अब तक पहुंच गया। ये ख्वाब क्या कहता है मौलाना साहब? देखिए जो ये ख्वाब है, इस ख्वाब की ताबीर है कि अपने वालिदा मोहतरमा के लिए कुरान शरीफ की तिलावत के ज़रिया और दीगर चीज़ों के ज़रिया इसाले सवाब करते रहें। जहाँ तक सुई वगैरह मिलने का मसला है, एक बड़ी वाज़ेह बात यह है कि इनके ऊपर कोई सिहर और जादू वगैरह का असर है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास 3-3 बार पढ़ करके अपने हाथों में दम करें
اور اپنے پورے بدن پر پھیر لیا کریں یا پانی میں خود ہی دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات ختم ہوں۔ جی مولانا صاحب، آج بہت سے لوگوں نے صحت کے بارے میں دریافت کیا ہے. دعا سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ایک مختصر سا وظیفہ بھی بتا دیں، لیکن وہ ایک اہم خواب جو ایک ماں نے اپنے بچے کے تعلق سے دیکھا ہے، جو والد کے خواب میں، والد قبر میں ہے اور وہ بچہ وہاں سے نکل کر آ رہا ہے. دیکھیے وہ خواب اس معنی کر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ حالات اور پریشانیاں عین ممکن ہے کہ ان کے چاروں طرف موجود ہوں اور پریشان کرنے والے ہوں ان کو. تو میری درخواست یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے لو لگائیں اور توبہ استغفار بھی کریں، کوئی صدقہ خیرات کریں، اور حالات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور حالات آتے ہی انسان کو اللہ رب العزت سے قریب کرنے کے لیے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس طرح کے اعمال کر کے ان حالات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جی امروہہ چل رہے ہیں ایک بار پھر. افسری صاحبہ آپ تو کچھ بتائیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت کی درخواست ہے، بچے کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اس کے لیے، اور بیماری بھی بہت ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، کاروبار کی بھی بہت زیادہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے بہن، رشتوں کے بارے میں جیسے ایک بہن نے پہلے بھی رشتے کے بارے میں کہا تھا، بچی کے رشتے کے بارے میں، یہاں بھی بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ روزانہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو اول آخر درود شریف 300 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رشتوں کے اندر بہتری آئے گی اور جلد کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ انشاءاللہ طے ہوگا. انشاءاللہ. صحت کے لیے کوئی وظیفہ؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. اس کو صبح شام 3 بار پڑھ لیا کریں، یا قادر 100 بار اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ صحت مند رہیں گے. جی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پاک نام ہے سلام. جی السلام. جی تو اگر یا سلاموں کی تسبیح پڑھ لی جائے مناسب ہے، اور اس کی جو تسبیح اصل میں جو بتلائی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں دوا وغیرہ، تو اس میں اگر اس کو پڑھ کر کے دم کر لیا جائے تو بہت ہی نافع ہے. ایسے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو چلتے پھرتے اگر آپ پڑھتے رہیں تو کوئی بھی ایسی مہلک بیماری جو متوقع ہو سکتی ہے آپ کے تعلق سے، اللہ اس کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نام پہ یاد آیا مولانا صاحب کہ اللہ کا نام ہے یا سلام ہو، اور ہمارے پروگرام، ہمارے اس چینل کا نام بھی ہے سلام. جی زی سلام. تو زی سلام کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے سے انوار لیتے ہوئے لوگوں تک سلامتی کے پیغام کو عام کرنا ہے. بہت ہماری یہ کوشش رہی کہ اتنے برسوں میں کہ ہم لوگوں کے درمیان پیار، محبت، امن، آشتی، اخوت، بھائی چارے، ان تمام چیزوں کو عام کریں مختلف حوالوں سے، مختلف پیغامات کے ذریعے. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک کار خیر کے طور پر شامل کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ لدھیانہ چل رہے خان صاحب سے بات کر لیں، پھر آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جی خان صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ کال لگ گئی ہے خان صاحب، سوال بتائیے. جی ہیلو. جی بتائیں بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بس دعا کروانی تھی اپنے گھر کے لیے، ہمیں کیا کہتے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لیے اور روزی رزق کے لیے، اور کیا کہتے ہیں بچے ہمارے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے اچھے مطلب رشتے مل جائیں لڑکیوں کے، اور بیٹوں کا تھوڑا کاروبار اپنا ہو جائے، کہیں دوسری جگہ کام کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تھوڑا دعا کر دیجیے. ضرور انشاءاللہ ضرور. اجتماعی جو دعا تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے اسے مولانا صاحب ان تمام باتوں کو، مولانا صاحب یہ دوسرا سوال ہے، دوسرے کالر ہیں جنہوں نے انہی تمام باتوں کو، انہی تمام سوالات کو سامنے رکھا ہے. صحت کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، بچوں کے نیک اور صالح ہونے کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا ان مسائل کو. فی الحال ان کے لیے کیا حل ہے آپ کے پاس؟ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبح شام فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد خاص طور سے اہتمام کے ساتھ میں استغفار کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح، اس کو مکمل کریں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو حالات کے بادل ہیں انشاءاللہ چھٹ جائیں گے. بالکل. وقت دعا ہے مولانا صاحب، آپ سے دعا کی گزارش ہے، اور آپ سب سے بھی یہ التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں نا اپنے ہاتھ، مانگیں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ آپ کے دل میں ہے. زبان سے کلمات مولانا صاحب کے ادا ہو رہے ہیں اور آپ کی زبان سے آمین کے الفاظ ادا ہونے چاہیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعائیں انشاءاللہ کیسے رنگ نہیں لاتی. لائیں گی، ضرور لائیں گی. جی مولانا صاحب.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا جعل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے کریم آقا صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دین کا داعی بنا، اے اللہ دین کا مبلغ بنا، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم میں سے اور ہمارے ناظرین میں سے، متعلقین و محبین میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال واسع نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں رزق حلال واسع نصیب فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خیر و برکت کا معاملہ نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، رزق صالح واسع نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جو بغیر نکاح میں گھروں میں موجود ہیں، اے اللہ ان کے جوڑ کا، ان کے مناسب کا انہیں رشتہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مناسب کا، ان کے جوڑ کا رشتہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما۔ اے اللہ ہدایت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ ہدایت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ العالمین ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ فضل کا، کرم کا، عافیت کا درگزر کا معاملہ نازل فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بریک کے اس پر عالمی شہرت یافتہ طبیب ڈاکٹر اسلم خان صاحب آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ تو پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔